الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العليم على آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنت ربي اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما غفرت لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعتکاف کی نیت فرما لیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں جلدی تشریف لے آئیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے میٹھے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ذو الحجۃ الحرام کا مقدس مبارک مہینہ ہے اور عبادت و ریاضت کے دن ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ذو الحجۃ الحرام کہ ابتدائی 10 دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ملتا ہے،
اللہ پاک کے فضل سے قربانی کے ایام بھی آنے ہی والے ہیں کہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرتے اور ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ وہ تمام مسلمان جو اس سال قربانی کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے رب رحمان اب انہیں بھی وسعت نصیب فرمائے، وہ بھی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و خاص فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، بہت بلند رتبہ ہستی ہیں۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ آپ ہی وہ ذیشان ہیں کہ جن کی یاد میں ہم قربانیاں کیا کرتے تھے۔ آپ ہی کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالیقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے فصیح عربی زبان میں کلام فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے، پھر انہی 12 بیٹوں سے آگے نسل چلی اور عرب کا یہ سارا خطہ آباد ہوا۔ رب رحمان و رحیم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 کی آیت 54 اور 55 میں آپ کے چند اوصاف اور فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم کہ بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نبی اور ولیوں کے ہی قصے سناتے رہتے ہو۔ ایسوں کے لیے تو عرض ہے کہ نبی اور ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت اور ان کے اخلاق و کردار کا پڑھنا بیان کرنا قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ آپ سورہ مریم ہی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، کہیں فرمایا کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، کہیں اللہ پاک نے فرمایا کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ولیہ کاملہ ہیں۔ پتہ چلا کہ نبیوں اور ولیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قرآن سارا کا سارا اللہ پاک کا ذکر ہے، اور قرآن پڑھ کر دیکھو تو اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی تذکرے آتے ہیں، اولیاء کے بھی تذکرے آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی ذکر خیر ہے، اہل بیت پاک کی شانیں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے دوستو، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر بھی ذکر اللہ ہے۔ صحابہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ذکر کی کثرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، اس سے آگے ارشاد فرمایا انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا یہ پیارا وصف ہے کہ آپ وعدے کے سچے تھے، جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے۔ سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام وعدوں کے سچے تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام کا وعدہ
نبھانے میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، بالکل الگ تھلگ ان کا جو نا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ کے اس خاص وصف کا ذکر کر کے رب رحمان نے فرمایا انہو کان صادق الوعد، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ مزید فرمایا وکان رسولا نبیا، اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان ہے کہ رب کریم نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ انہیں راہ حق کی طرف بلاتے اور نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بنے۔ اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا پیارا پیارا وصف، آپ کی تعریف تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ یہ بھی آپ کی بلند شان ہے کہ آپ رب رحمان عز و جل کے ہاں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پسندیدہ بندے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی سے ہی تشریف لائے ہیں۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم تو کسی لائق نہیں کہ ہم رب رحمان اور رحیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ اور اپنے پیارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ کہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ان آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو پیارے وصف بیان فرمائے ہیں۔ پہلا جو وصف ہے، یعنی پہلا جو آپ کی جو تعریف کی گئی اس قرآن کی آیت کے اندر، وہ یہ تھا انہو کان صادق الوعد، کہ وہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ اور یہ آپ کا بہت ہی ممتاز وصف تھا، مطلب ایک بالکل الگ تھلگ تھا آپ کا۔ آپ وعدے کے سچے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سے کوئی وعدہ فرماتے، چاہے اسے پورا کرنے میں کیسی ہی مشکل ہوتی، آپ وعدہ فرماتے اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھیے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا ایک دوست کسی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ کے دوست نے عرض کیا کہ علی جان، یا تو آپ بستی میں تشریف لے چلے اور کچھ خرید لائیں، یا آپ تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں، آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم خریداری کر آؤ۔ اب وہ شخص بستی کی طرف گیا، خریداری وغیرہ کی، اسے اب یاد ہی نہ رہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دوسرے کسی رستے سے نکل گئے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک وہ شخص اسی جگہ سے اس کا گزر ہوا اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تک وہیں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ فرمایا تمہارے انتظار کا وعدہ کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ تمہارے انتظار کا وعدہ کیا تھا، جب تک تم نہ آتے میں کیسے جا سکتا تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ بالکل منفرد انداز میں آپ وعدے کے، ویسے سارے انبیاء تھے مگر آپ کا انداز اوروں سے مختلف تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو ہے قرآن کی آیتوں میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا۔
اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ تم سے ملوں گا، چنانچہ مقررہ وقت پر آپ اس جگہ پہنچ گئے، وہ شخص بھول گیا، انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، پھر شام کے بعد رات، اور پھر اگلا دن آ گیا۔ اب پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن اس شخص کو یاد آیا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اسی جگہ انتظار فرما رہے ہیں۔ حیرانی درج ہے کہ آپ ابھی تک یہیں ہیں، افسوس کہ میں تو بھول گیا تھا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، آپ یہاں نبوی کا اخلاق دیکھیے کہ آپ نے غصہ بھی نہیں فرمایا اور اس شخص کو ڈانٹا بھی نہیں اور برا بھلا بھی نہ کہا، بلکہ نرمی سے فرمایا جب تک تم نہ آتے میں یہیں ٹھہرا رہتا، اگر تم جب تک نہ آتے تو میں یہیں ٹھہرا رہتا۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے کتنے سچے تھے، اور ایک ہمارا وعدہ ہے کہ وہ وعدے کیا جو وفا ہو گیا ہے نا، اس طرح کے ہم لوگ جملے کستے ہیں، ایسے ہی ہوتا نا کہ وہ وعدے کیا جو، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، اور اس وعدے کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے نا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ تو غور کیجئے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، اس کو حدیث پاک میں ملعون کہا گیا ہے، اندازہ کیجئے۔ اور پھر آپ یہاں پر بھی دیکھیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، جھوٹا وعدہ کرنا حرام، اور ہر کوئی جھوٹا وعدہ کر رہا ہوتا آپ کو معلوم ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے آپ کو بھی جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے۔ اس حدیث پاک پہ غور کریں، جو یہ دوسری حدیث میں نے سنائی، اور اس سے پہلے جو حدیث سنائی اس پہ بھی غور کریں کہ جو لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں اور جان کے مطلب اس کو پورا نہیں کر پاتے، اور منہ پہ تو وعدہ کر لیتے ہیں مگر اندر ان کی جو ہے وہ نفاق پایا جاتا ہے، تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے ان پر لعنت برس رہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے اور نہ ہی مطلب یہ ہے کہ کوئی نفل ان کا قبول ہوتا ہے، اور جبکہ ہم فرض سے کہیں زیادہ نفلی چیزوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں بدقسمتی سے۔ جو ہم پر فرض ہے ہمیں اس پر زیادہ توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نفلی و مستحبات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جو ہم پہ نماز فرض کی گئی اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو ہم پر واجب ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صحیح ہے نا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، پتہ یہ لگا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی کوئی عبادت بولیے قبول نہیں۔ مجھے یہی لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجد ویران ہے، ہماری مسجد ویران ہے۔ اب جو دوسری حدیث پاک جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے کہ جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں۔ آپ دیکھ لیجئے آج مسلمان ہلاک ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہلاک ہو رہا مجھے بتائیں۔ اب فلسطین کا ہم دیکھتے ہیں، غزہ کا ہم دیکھتے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کیا صورتحال ہے۔ آج ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی اسلامک کنٹری بظاہر مدد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، کوئی کنٹری نظر نہیں آتی۔ جو جنگ کر رہے ہیں جو لڑ یہ کٹنے کی وجہ مسلمان کی یہی ہے کہ یہ عہد شکنی کرتا ہے، اس لیے ہلاک ہوتا ہے، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے۔ ابھی ایک ویڈیو آئی، ایک پوسٹ میں نے دیکھی ویڈیو، یقین جانے دل وہ ہو گیا۔ ایک اینکر تھی اور وہ ویڈیو چلا رہی تھی کہ ایک فلسطین کا بچہ، بچی تھی وہ، اور ایک کتا اس کو منہ میں دبائے لے کے جا رہا تھا،
اور بچی مری ہوئی تھی، بچی مری ہوئی تھی. اندازہ کیجیے ایسے برے حالات ہیں. ہم لوگ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، مزے سے بیٹھے ہوئے ہم لوگ. ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہمیں اگر پرواہ تو اپنی ہے، اپنی دنیا کی پرواہ ہے، دنیا کی محبت کی پرواہ ہے. اپنے دینی اسلامی بھائیوں کی پرواہ نہیں. نہ ہمارا خون جلتا ہے، نہ دل جلتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تو معاشی مطلب ہمیں لازمی ان کے ساتھ جو نا مطلب یہ کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں ان کی پروڈکٹ چلتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ دنیا بھر میں آپ کا جو میڈیا ہے وہ بھی انہی کے ذریعے چلتا ہے، اسرائیل کے ذریعے میڈیا. اور یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ سنت ہے کہ ان کی معیشت کو تباہ کیا جائے، اور یہ معیشت میں جتنے مضبوط ہوں گے اتنا یہ مسلمانوں کو ماریں گے. یہ بات یاد رکھیے. یہ لوگ یہود و نصارہ جتنی معیشت میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی یہ مسلمانوں کو قتل و غارت گیری میں لگا دیں گے، ان کو ماریں گے. اور یہ خود بھی مارتے ہیں، اور کچھ پولیٹکس کے حوالے سے ہم میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے سہولت کار. ان کے ذریعے بھی مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. تو پیارے سمجھ، یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب حدیث و قرآن مجید میں موجود ہے. کہ ہم نے مطلب شریعت سے منہ موڑا، حدیثوں سے ہم نے منہ موڑا، دین سے منہ موڑا ہم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا یہ سے بھی کچھ ہوگا نا. ایسا بھی ہوا عراق کے اندر کہ کافروں، ان فاجروں کو مسلمانوں کا کہ کاٹ دو، کاٹ دیا گیا مسلمانوں کا مطلب سروں کا مینار بنا دیا گیا، اور جس کا جو مینار لے کے آتا تھا اس کو مار دیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کے مینار بکا کرتے تھے، بکا کرتے تھے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی ان باتوں کو سمجھیے. اور وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے. ہمارے ہاں لوگ معلوم نہیں ہوتا، ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا آقا و مولا اور مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. بات سمجھے آپ؟ اور اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی نیت یہ ہو کہ جو کہہ رہا ہوں وہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی. جو کہہ رہا ہوں میں مطلب وہ نہیں کروں گا. تمہارا ادار لا کے کھا کے بیٹھے ہو، میں کل دے دوں گا. کیا دے دوں گا؟ کل دے دوں گا تمہارا ادار. اور پھر دل میں یہ کل کہاں سے دوں گا یار، میرے کو آسمان سے تھوڑی پیسہ آ جائے گا جو میں دے دوں گا. میری بات سمجھ رہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہے تو میں وقت لے لے. مگر بعض لوگ یہ ہیں کہ وہ ادار تو بڑے آسانی سے لیتے، دینا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، دینا دشوار ہوتا ہے. اور وہ بیچارہ جس کے پیسے ہوتے وہ مظلوم بن جاتا ہے. وہ کہ میں لڑوں گا تو یہ بھی نہیں دے گا پیسے. ایک عجیب کنڈیشن جو ہے نا وہ بن جاتی ہے. مگر یہ سمجھیں یہ عجیب اور غریب کنڈیشن جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمیں کل بروز قیامت پھنسا دے گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے اس بات کے حوالے سے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے. عہد پورا کرو، اپنا وعدہ پورا کرو، اور اس سے سوال ہونا ہے. ایک وہ جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو وعدہ پورا کرو. کیا حکم ہوا؟ اے مسلمانوں وعدہ پورا. اور یہ جملہ کیسے بولتے ہیں؟ قرآن سے نہیں ٹکرا رہا. ارے وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا. ارے سوچو تو صحیح ان باتوں پہ ہم کتنا پھنس رہے ہیں، کتنے خطرناک معاملات میں پھنس رہے ہیں. قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ تم وعدہ پورا کرو، عہد شکنی نہیں کرو. ہمیں کیا وعدہ خلاف بنے ہوئے ہیں. قرآن و حدیث ہمیں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے، مگر ہمیں کہ بس اپنی مستی میں لگے ہوئے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو وہی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے اندر سامنے والے کی جو نا مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ احساس نہیں ہے. سامنے والے پہ کیا گزرے گا کہ رہے بھائی ہماری وجہ سے ہمارے اپنا تو الو سیدھا ہو گیا نا. ایسے خود غرض لوگ ہوتے ہیں، اپنا معاملہ سیدھا ہو، سامنے والا بیڑا کا رکھو میری وجہ سے. وہ مرتا مرے، جیتا جیے، بیمار ہوتا ہو یا کسی تکلیف میں جاتا ہو، وہ جانے اس کا کام جانے، میرا تو معاملہ سیدھا ہو گیا نا. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تو کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک بات اور یہاں سماعت فرما لیجیے. ایک اور حدیث پاک میں کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت
پورا کرنے کی ہو، اس کی نیت پورا کرنے کی ہو، پھر وہ پورا نہ کر سکے تو وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کی نیت تھی، اس شخص کی یہ نیت تھی کہ یہ وعدہ میں کروں گا، یہ پہنچوں گا، کسی نہ کسی وجہ سے یا بیمار ہو گیا یا بچے کی تکلیف ہو گئی یا ماں بیمار ہو گئی یا کہ ایمرجنسی میں اس کو کہیں جانا پڑ گیا ہے نا، کوئی بھی ایسا کام پڑ گیا، مگر اس کا وعدہ تھا پہنچنے کا اور اس کو پورا کرنے کا بھی ارادہ تھا، اس کا پورا کرنے کا بھی ارادہ تھا، پورا کرنے کا بھی اس کا ارادہ تھا، مگر وہ پورا نہیں کر سکا تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ گناہ اسی پر ہے کہ جس نے وعدہ کیا مگر اندر اندر نہ ہے اور زبان پہ ہاں ہے، زبان پر ہاں ہے، تو وہ وعدہ خلافی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے جو ہے ہمیں بچنا ہے۔ اور جب تک بچیں گے نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اور ایک وعدہ ہم اللہ سے بھی کر کے آئیں عالم ارواح میں، بعض لوگ اس کا بھی وہ کیا کہنا چاہیے کہ کیا بولوں، وہ جوک بنا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، ارے یار ہم تو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہاں کون سا عبادت ریاضت کر رہے ہیں؟ ایک وعدہ خلاف تو وہاں ہو گئے، وعدہ خلاف تو وہاں ہو گئے، اور ایک یہاں مطلب چلو جہاں ایک وعدے خلافی ہو رہی تو یہ بھی وعدہ خلافی۔ تو میرے بھائی یہاں تو ہمیں ایک امتحان روم میں چھوڑ دیا گیا ہے، اب ہم نے اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے، یہ بھگتنا ہم نہیں ہے، کوئی اور نہیں بھگتے گا، ہمارے اعمال ہماری اولاد نہیں اور اولاد کے اعمال ہم نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ باشرتی کو اولاد کو سمجھانے کی کوشش کی ہو، اولاد کو سمجھانے کی کوشش کی ہو، ان کو جہنم سے بچانے کے راستے بتائے، اب اولاد نہیں چلتی تو اولاد مجرم ہے، اور نہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کے مطلب ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو ان کو بچانے کی ہر طرح سے صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ کیا کرنے کی کوشش کرو؟ صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر صحیح کرنے کی کوشش نہیں کیا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ پھر ہم پھنس جائیں گے۔ اولاد سے خلاصی حاصل کرنی ہے، ان کو نماز کے لیے اگر آپ کو کوٹنا پڑے تو کوٹو، ان کو ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹو، ان کو سمجھانا پڑے تو ان کو سمجھاؤ، جس طرح بھی اپنا فرض ادا کر لو۔ اب وہ نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں کرتے، اب مجرم وہ ہے، اب مجرم وہ ہے، اب وہ گناہ کرتے تو اس گناہ کے وہ خود ذمہ دار ہے۔ مگر جو ہم گناہ دیکھیں ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی روکیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا، اور اپنی امت کو بھی، اپنے پیروکاروں کو بھی ان برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب یہ نقل کیا ہے کہ دو دوست تھے جو سعودی عرب میں رہا کرتے تھے، ایک دوست ریاض میں تھا، ایک جدہ میں تھا، اور جدہ والے جو دوست تھا اس کا ہو گیا انتقال۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو دوست ہے نا اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تم پر یہ عذاب کیوں کر ہو رہا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو گناہوں کا سامان لا کے دیا، اور وہ اس گناہوں کے سامان سے، ان فلموں ڈراموں سے دیکھ کر اور پایا چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، اور اسی کے سبب جب سے میں مروں مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے۔ برائے کرم ان کو سمجھائیں، میری طرف سے پیغام دیں ان کو کہ یہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ وہ جا کے بچوں سے ملے، اور ملنے کے بعد ان کو سمجھایا، جب بتایا کہ تمہارے ابو خواب میں آئے تھے اور اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ دیکھو خواب جو ہوتے نا یہ بتا تو خود ایک تعبیر ہوتے ہیں، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ قرآن و حدیث ثابت ہے، اس کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائی، تو وہ بچے جب انہوں نے سنا کہ ہمارے پیارے ابو جان پہ عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس بنا پر انہوں نے وہ گناہوں کو ترک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، میرے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس ستار قادری مدثر اللہ علی سے سوال ہے کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ کیا فرمایا؟ اب بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا گناہ چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ گناہ کرنا چھوڑ دو۔
جب گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو خود بخود سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھارت پیارے اسلام بھائیو، ہمیں تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، نسل در نسل کو بچانا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بدعہدی کے 4 اسباب ہیں۔ کتنے ہیں؟ بدعہدی کے یہ 4 اسباب ہیں، اس پر غور کر لیجئے۔ نمبر 1، اس کو غدر بھی کہا جاتا ہے۔ غدر یعنی بدعہدی، بدخلافی، یعنی کہ بدعہدی کا پہلا جو اسباب ہے وہ یہ ہے کہ قلت خشیت ہے، کہ جب اللہ عز و جل کا خوف ہی نہ ہو تو بندہ کوئی بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ بندہ جو ہے جب خوف خدا ہی نہیں رکھتا تو وہ بدعہدی کرے گا۔ اور آج یہ دیکھیں ہم خوف خدا رکھتے ہیں کتنا، ہم کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ارے بھائی کتنا ڈرتے ہو؟ کتنی وقت کی نماز پڑھتے ہو بھائی؟ یہ تو بتاؤ مجھے، کتنا قرآن پڑھتے ہو بھائی میرے؟ کتنا ذکر اذکار کرتے ہو؟ کتنا آپ نے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق سجا لیا؟ کتنا اپنے آپ کا مطلب سنتوں کا لبادہ آپ نے پہن لیا؟ بتاؤ مجھے کتنا آپ نے مطلب جھوٹ بولنا، گالی دینا، اور مطلب یہ کہ ریاکاری کرنا، اور مطلب لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ دیا نہیں چھوڑا؟ لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگ ظلم کرتے ہیں، زبان سے بھی ظلم کرتے ہیں، مال بیچ کے بھی ظلم کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ لوگوں کی مطلب یہ کہ عزتوں کو بھی اچھالتے ہیں، بولتا جی مجھے میں صرف اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ارے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے جو کھڑا ہوا نا ڈکیتیاں کر رہا ہے، بندوں کو قتل کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر ڈر رہا ہو، پھر یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، یہ در حقیقت میں اللہ سے بے خوف ہونا ہے، اللہ سے بے خوف ہونا۔ اور یہ بے خوفی کے سبب یہ بندے ذات اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جو دائمی جہنم کا حقدار بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ ہم پر جنت اسی صورت میں لازم ہوگی کہ ہم دنیا سے ایمان سے جائیں گے، ایمان سے جائیں گے، چاہے وہ رت کے برابر ہی کیوں نہ ایمان ہو ہمارے دلوں میں، کہ رت کے برابر بھی ایمان کیوں نہ ہو، صحیح ہے نا؟ تو ہم اس سبب ہی جنت پہ جائیں گے۔ مگر جب یہ بھی ہم سے چھین لیا جائے گا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کوئی چھینا جاتا، یہ چھینا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم مسلمان ہیں، بولا ہاں ہم مسلمان ہیں، بولیے مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی سنتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، انبیاء پر جو ہے کفار بھی رکھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، ہے نا؟ یہودی کس کو اپنا نبی مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ہم ان سب کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ مگر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عیاں کر کے بالکل ایک دین ہمیں عطا فرما دیا، دین اسلام، اور ان پر عقل کے پردے پڑ گئے۔ قرآن کی آیتیں کھلی آیتیں ہیں ان کی حرکات سکنات پر، یہود و نصارہ کے، جو وقتاً فوقتاً اترتی ہے کہ تم نے عہد شکنی کی، اے کفار، اے یہود و نصارہ، تم نے عہد شکنی کی، تم نے فنا کیا۔ ان کے پرانے واقعات قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے۔ اور اس میں سے کتنے ایسے یہود و نصارہ جس کو یہ حقانیت دے کے وہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد پیارے ہیں، یہ ساری حقانیت سامنے ہمارے اللہ نے ہمیں توفیق دے دیا، اور ہمیں مطلب یہ کہ مسلمان نسل در نسل کے ہمیں پیدا فرما دیا۔ کافر ادھر پیدا کرتے تو ہمارا بھی وہی ذہن ہوتا، ہندو کیا پیدا کرتے ہمارا بھی وہی ذہن ہوتا کہ بت پرستی کر رہے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں ان کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کے اندر نہیں ہوتا، لہذا خوف الہی کے لیے وہ فکر آخرت کی طرف توجہ دے، اللہ کے عذاب کو دیکھے، اللہ کے عذاب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیا کیا عذاب کا سلسلہ کیا۔ اسی طرح دوسرا سبب بدعہدی کا یہ ہے کہ حب دنیا، کہ دنیا کی محبت، بندہ کسی نہ کسی دنیاوی خلافی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی، اور یہ کرتا ہے نا، جگہ جگہ پہ کرتا ہے، محبت میں، دنیا کی محبت پر جانے دے، اپنا کیا ہو رہا ہے،
بہت سارے ایسے مطلب مثالیں آپ دیکھیں، ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو کہتے ہو کرتے نہیں ہے، نیت ہماری ہوتی نہیں ہے، اور پھر ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں پہ غور کیجیے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے اس کی کہ بدعہدی کا تیسرا سبب ہے دھوکہ۔ کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ کیا ہے؟ تو گویا کہ جو مطلب یہ کہ بدعہدی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، وہ گویا کہ اپنے اسلامی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ دینے والے کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہم میں سے نہیں کہ جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ جھوٹ کے سبب پیدا ہوتا ہے، یہ دھوکہ دینا جھوٹ کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرے، جو جھوٹ بولے، وہ ہم میں سے نہیں، تو پھر کس میں سے ہوا؟ یہ ساری صفات تو یہود و نصارہ کی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ بھائیو یہاں سے نکلی ہے، اس دلدل سے نکل کے آئیے، باہر آئیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے گا ہمارا دل بھی روشن ہوگا، آنکھیں بھی روشن ہوں گی، ہمارے مشاہدات کے اندر بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے مطلب قرآن کی ہمیں معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، حدیثوں کی معرفت ہمیں حاصل شروع ہو جائے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو یقین ہے نا ہم خود بخود عمل کر رہے ہوں گے، ایسا رہے کوئی غیبی طاقت ہے کہ جو ہمیں دین پر چلا رہی ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم میں چوتھا سبب جہالت ہے، کہ جب بندہ بدعہدی جس موذی بیماری کے وبال سے ہی واقف نہیں ہے، اور لوگ واقف نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے نا، کرتے لوگ وعدہ خلافی، ٹھیک ہے نا، تو وہ غور کریں کہ مطلب وہ ایسی بیماری وبال میں سے واقف ہی نہ ہوگا تو اس سے بچے گا کیسے؟ تو بدعہدی کرنے والے شخص کے لیے کل بروز قیامت اس کی بدعہدی کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اور کر لیجیے جس نے وعدہ خلافی کی ہے اس کے لیے بروز قیامت جھنڈا گاڑا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بد اخلاقی کیا کرتے تھے، یہ جملہ کہنا چھوڑ دو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہ جملہ چھوڑ دو، یہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وعدہ پورا کرو، کیا کرو؟ تم وعدہ پورا کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی وعدے پورا نہیں کرتے۔ تو لہذا پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمارے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں، اللہ کرے یہ خرابیاں ہمارے دلوں سے دور ہوں۔ سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ